برکاتہ۔ ایک بہت ہی خاص اعلان، بہت ہی خاص ججمنٹ، آخری فیصلہ۔ جی وہ فیصلہ اور آخری اعلان کیا ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ 17 رمضان مبارک کو تمام مسلمانوں سے دلی آنے کی اپیل تھی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کو سزا دلانے کے لیے، انہیں گرفتاری کے لیے، ٹھیک ہے۔ مفتی سلمان اظہری کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اعلان فرمایا تھا کہ جمعہ والے دن 17 رمضان کو آگ میں سمجھے اگنی پرکشا ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے بہت سارے اعلان سنے، اب اس کا آخری فیصلہ کیا آیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور آپ یہ ویڈیو آپ کے پاس رکنا نہیں چاہیے، ہر مسلمان کے پاس اس کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کو بے چینی ہے، بے قراری ہے، کیا ہوگا 17 رمضان کو، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ میں ہوں کبیر احمد قادی الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیالہ 830۔ جی تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے وہ خبیث کو، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، آپ نے اس سے کہا تھا کہ ہم اور تو آگ میں جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارا اسلام سچا ہے، ہمیں آگ بالکل نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ تو اس کی تاریخ لگی تھی 17 رمضان جمعہ کا دن اور 30 اپریل، مگر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا مفتی سلمان اظہری صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ پرمیشن یہی نرسنگا نند لے گا۔ تو ہوا کہ نہ تو پرمیشن اس نے لی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے علماء اہل سنت والجماعت جمع ہوئے، ان کی میٹنگ ہوئی، تمام خانقاہوں کے بزرگوں کی زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت ہوئی اور میٹنگ ہوئی۔ تو سب لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ جاری رہے گا اور ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور دوستو ایک مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ایک مسلمان، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شان کے لیے، حضور کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ خوشی خوشی داؤ پر لگا دینا، ختم کر دینا، یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے۔ یہی ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے، یہی ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہی ہمیں اللہ پاک نے سکھایا ہے، یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہی ہمارے اولیاء اللہ کی باتوں نے، زندگی نے، ان کے کاموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب ہے سب کچھ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دینا، سب کچھ اپنا قربان کر دینا۔ جیسے کہ عاشق رسول کہتے ہیں تیرے نام پر کروں جاں فدا، یا رسول اللہ تیرے نام پر کروں جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ عاشق رسول ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، جنہوں نے کہ ہمیں عشق رسول سکھایا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، قلب مانے آتا ہے دل، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے بیٹے مادرزاد ولی، اللہ کے مبارک مقدس ولی حضور مفتی اعظم ہند کیا عرض کرتے ہیں؟ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، یا اللہ تیرے رسول پہ میں سب کچھ قربان کر جاؤں۔ یہی ایک مسلمان ہونے کا مطلب ہے، اور حضور نے صاف صاف فرما دیا تم میں سے اس وقت کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے، حضور فرماتے ہیں جب تک کہ مجھ سے اتنی محبت کرے جتنی کہ اپنی ماں سے بھی نہیں، اپنے باپ سے بھی نہیں، اپنی اولاد سے بھی نہیں، سارے خاندان سے نہیں، ساری کائنات سے نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہوگی تب تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر کم ہوگی تو ہمارے پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں روزہ اچھا ہے، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور بڑے اونچے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو دوستو ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اور قربان کر کے یہ کہنا یا اللہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی یہی کہنا یا اللہ تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے حق ادا نہ ہو سکا، تو اپنے فضل سے میرے مولا مجھ پہ رحم فرما۔ بہرحال تو فیصلہ یہ ہوا ہے تمام علماء اہل سنت والجماعت کو، تمام
خانقاہوں کے بزرگ جو اس میں شامل ہوئے میٹنگ میں، ایک ہنگامی ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم حضور کی محبت کے ساتھ سمجھوتہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتے، مگر دنیا کے اس وقت خاص کر ہندوستان کے حالات بہت زیادہ کرٹیکل ہیں، بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور دہلی کے حالات تو بہت ہی زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لاشوں کو انبار لگ گئے ہیں دہلی میں۔ اسی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے اس ارادے کو، اس فیصلے کو پسپون کر دیا گیا ہے۔ استحقاق ختم نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں، ختم نہیں ہوا یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، اس کو استحقاق کر دیا گیا ہے، پسپون کر دیا گیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جیسے حالات صحیح ہوں گے ہم اپنے مطالبے پر اب بھی قائم ہیں اور اپنے مطالبہ کو پوری طریقے سے رکھیں گے۔ تو یہ اعلان آپ اچھی طرح سے پہنچا دیں کہ 17 رمضان کو کوئی بھی مسلمان دہلی نہیں آئے گا اور نہ کوئی جلوس نکلے گا، کیونکہ اگر ہم نے جلوس نکالا اور ہم نے کیا تو سارا کا سارا معاملہ ہمارے اوپر تھوپ دیا جائے گا، جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہے، کیونکہ میڈیا تیار بیٹھا ہے سارا کا سارا معاملہ ہمارے سر تھوپنے کے لیے۔ تو ہمیں کوئی ایسا موقع نہیں دینا ہے، لہٰذا اب کوئی دہلی نہیں آئے گا، مگر حضور کی محبت دل میں بڑھاتے رہیے، اس کو بڑھاتے رہیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، باپ کو، چچا کو، تاؤ کو، سب کو سمجھاتے رہیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل غلام بن جانا ہے، حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سب کچھ تیرے قدم پر وارا، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، یا رسول اللہ تیرا عشق ہے تو سب کچھ ہے، سمجھے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ اپنے دلوں میں عشق رسول کے دیپک جلاؤ، شمع روشن کرو اور لوگوں کو بتا دو، اور ہر مسلمان کو بتاؤ کہ مسلمان ہونے کا مطلب صرف عاشق رسول ہونا ہے۔ تو یہ پیغام ہر ایک کے پاس پہنچا دو۔ اب 17 رمضان کو 30 مئی کو کوئی دہلی نہیں آئے گا، کوئی کسی طرح کا جلوس نہیں نکلے گا کچھ دنوں تک، جب حالات اب نارمل ہو جائیں گے، جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر سے یہ معاملہ اٹھایا جائے گا، مگر اپنے سینوں میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، حضور کے آداب سیکھیے، حضور کی محبت سیکھیے، صحابہ کرام نے کیسے محبت کی حضور سے وہ سیکھیے۔ میں ہوں کبیر احمد قادری، میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کریں، اور اس میں عشق رسول سے ایک فولڈر بنایا ہے ہم نے، صحابہ کرام کے واقعات، حالات وہ بیان کیے ہیں، وہ اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں، سنیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت نہیں گزر رہا ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ حضور کے بارے میں جانیں، سمجھیں، اور اس کو شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بے چینی تھی کہ 17 رمضان میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شیئر کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب میں آپ سے وداعی لیتا ہوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔